دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم سمندر بن جاؤ؟ نہر نے کہا، بڑا بن کر کھارا ہونے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رہ کر میٹھی رہوں۔ ہر رشتے کو یہ تین چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو رشتے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ حشر میں ایک خدا نہ دینا، پھر سزا کوئی زندگی جیسی۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ آپ کے کپڑے خوبصورت نہیں ہیں تو آپ اپنی سوچ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ رشتے بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، اگر ہر بار تمہیں ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ جسے لت پڑ جائے منزل کی، اسے سوکھا کھانا بھی کھانا پڑتا ہے۔ منزل کسی کے پاس نہیں آتی ہے میرے دوست، منزل کے پاس خود جانا پڑتا ہے۔ برا لگے ایسا سچ ضرور بولیے، مگر سچ لگے ایسا جھوٹ ہرگز نہ بولیے۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو ہے شکوہ غلط بولتا ہوں میں۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ آپ چھوٹی دکان کو بڑی دکان اسی وقت بنا سکتے ہیں جب کہ آپ نے چھوٹی دکان میں رہ کر بڑی دکان کی محنت کی ہو۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ چھوڑنا ہے تو نہ الزام لگا کر چھوڑو، کہیں مل جاؤ تو پھر لطف ملاقات رہے۔ کبھی اکیلے میں کبھی تنہائی میں، درد سہا ہے ہم نے اپنوں کی جدائی میں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ تم سے دوری تو بہرحال قیامت تھی، مگر تم سے مل کر بھی نہ چین آئے، یہ قصہ کیا ہے؟ کسی کا بھلا نہ کر سکو تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کا راز، اگر غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں
تو زندگی بہت سہل، آسان اور خوشگوار ہو جائے گی۔ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ صرف اپنی زندگی پر غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کتابیں علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ہمیں احباب کی لمبی قطاروں سے نہیں مطلب، جو دل سے ہمارا ہو، ہمیں وہ ایک شخص کافی ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میری تحریر کے زد میں ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، ابھی وہ کرب لکھنا ہے جسے محسوس کرتا ہوں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ بے شک علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اذکار کا غلاف پہن لیجئے، یہ آپ کی انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لیجئے تاکہ یہ آپ کے روز و شب کے گناہ مٹا دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کا روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔